اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب علامہ کرمانی، علامہ بدر الدین عینی علیہم الرحمۃ والرضوان کے زمانے میں اتنا فساد زمان تھا کہ خلوت نشینی افضل تھی، تو آج کے زمانے میں بدرجہ اولا خلوت نشینی بہتر ہوگی لوگوں کے ساتھ خلط ملط اور لوگوں کے ساتھ مل کر رہنے سے۔ اب ذرا آپ ترجمہ کیجئے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان کا بہتر مال وہ بکریاں ہوں گی جن بکریوں کو لے کر انسان پہاڑوں کی چوٹی پر اور بارش کے نزول کی جگہ پر چلا جائے گا، یہ پھر بدینہی من الفتن، بدینہی میں برائے صوبیت ہے، اپنے دین کے سبب فتنوں سے بھاگتا ہوگا۔ اب اگلا باب پڑھیے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عالمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب لقول اللہ تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ اب باب اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا عالمکم باللہ۔ دیکھیے ترجمہ تو اس کا 1 منٹ کا بھی نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ مقام ذرا قاعدے سے سمجھا دوں۔ پہلا باب کیا تھا؟ باب من الدین الفرار من الفتن، اور اب باب کیا ہے؟ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عالمکم باللہ۔ تو ان دونوں بابوں میں مناسبت کیا ہے؟ مجھے اس مقام پر آپ کو 4 باتیں سمجھانا ہے۔ پہلی بات ان دونوں بابوں میں مناسبت کیا ہے؟ تو مناسبت یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے آبادی چھوڑ کر ویرانے میں جانا، جو کہ پہلے باب میں ذکر ہوا، یہ قوت ایمان کی دلیل ہے۔ قوت ایمان اور قوت دین کی دلیل ہے، اور قوت دین یہ دلیل ہے قوت معرفت باللہ کی۔ بھائی ذرا توجہ رکھنا ہے، فرار من الفتن یہ قوت دین کی دلیل، اور قوت دین قوت معرفت باللہ کی دلیل ہے۔ تو اب معنی یہ ہوا کہ معرفت باللہ کی قوت جس کی بہت زیادہ ہوگی، اس کا ایمان، جس کی معرفت باللہ سب سے زیادہ قوی ہوگی، اس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوگا، اور جس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہو وہ فتنوں سے دین کی حفاظت کے لیے اتنا ہی زیادہ بھاگنے والا ہوگا۔ یعنی ایمان، قوت ایمان
یہ معرفت باللہ کی قوت پر دلالت کرتی ہے۔ جس کو معرفت باللہ زیادہ ہوگی اس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر ایمان ابی بکر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساری امت کا ایمان دوسرے پلے میں رکھیں تو وہی پلہ اس پلے پر غالب آئے گا۔ کون سا پلہ غالب آئے گا؟ جس پلے میں ایمان ابو بکر ہوگا۔ اور جب ایمان ابو بکر کی قوت کا یہ عالم ہے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایمان کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ اور کیوں نہ ہو؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو معرفت رب اور علم رب ساری مخلوق میں سب سے زیادہ ہے۔ اور جب ساری مخلوق میں سب سے زیادہ معرفت الہی اور سب سے زیادہ علم الہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حاصل ہے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایمان ساری مخلوق سے سب سے زیادہ قوی ہوگا۔ یہ بتانے کے لیے امام بخاری نے یہ باب قائم کیا، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عالمکم باللہ، کہ اے لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ علم اللہ رب العزت کی ذات و صفات کا علم رکھنے والا ہوں۔ اور جب مجھے علم سب سے زیادہ ہے تو لا محالہ میرا ایمان بھی سب سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ یہ سمجھ گئے؟ اچھا، اب رہا یہ معاملہ کہ یہ کتاب کون سی ہے؟ کتاب الایمان۔ تو کتاب الایمان میں یہ ارشاد انا عالمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب، اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ یعنی اس ترجمے کو کہ باب قول النبی انا عالمکم باللہ وان المعرفۃ بالقلب، اس کو کتاب الایمان میں لانے کی کیا ضرورت ہے اور کیا اس کا تعلق ہے؟ ذرا ان ساری باتوں پر توجہ رکھنا۔ تو فرماتی ہیں کہ مناسبت یہ ہے کہ باب ہے کتاب الایمان، اور بلا شبہ معرفت باللہ اور علم باللہ یہ ایمان ہے۔ اور جب معرفت باللہ اور علم باللہ ایمان ہے، اسی مناسبت سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کتاب الایمان میں داخل کیا، اور اس میں رد کرنا بھی ہے کرامیہ کا، جو کرامیہ یہ کہتی ہیں کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے، اگر اقرار باللسان پایا گیا تو ایمان پا لیا گیا۔ اقرار باللسان کے ساتھ اب تصدیق بالقلب ضروری نہیں ہے۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کرامیہ کا رد کیا، اور رد کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، کہ ایمان معرفت رب کا نام ہے اور معرفت فعل قلب ہے۔ اب ذرا آپ دونوں مقدموں کو ملائیے کہ ایمان معرفت الہی کا نام ہے اور معرفت فعل قلب ہے، تو لا محالہ ایمان فعل قلب ہوا۔ اور جب ایمان فعل قلب ہوا تو کرامیہ کا یہ قول کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے، ان کے اس قول کی تردید ہو گئی کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام نہیں ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان تو معرفت رب کا نام ہے، اور معرفت یہ فعل قلب ہے، فعل لسان نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان یہ فعل قلب ہے، اور وہ کیا ہے؟ تصدیق قلبی۔
اب یہ بات ذرا آپ کو ذرا سمجھنے میں تھوڑی توجہ کرنا پڑے گی. اب ذرا دو جملے دیکھیے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عالمکم باللہ، اور دوسرا جملہ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ. تو ان المعرفۃ فعل القلب سے کیا تعلق ہے انا عالمکم باللہ سے، باللہ کے ساتھ؟ یعنی ان المعرفۃ فعل القلب کا انا عالمکم باللہ سے کیا تعلق ہے کہ امام بخاری نے انا عالمکم باللہ کے بعد وان المعرفۃ فعل القلب کا ذکر کیا ہے؟ تو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا. صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال صالحہ پر اور اضافہ کرنے کی کوشش کی. توجہ رکھنا. مثلا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اگر 1 گھنٹہ عبادت کرتے ہیں تو وہ تو ہمارے پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. ان کی عبادت 1 گھنٹہ کیا 1 ساعت کی عبادت ہماری ساری عمر کی عبادت سے 1000 گنا بہتر ہے اور افضل ہے. تو صحابہ کرام نے یہ سوچ کر اپنی عبادت کی مقدار نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کی مقدار پر بڑھانا چاہیے، اور یہ چاہا کہ ہمارے اعمال نبی کریم کے اعمال پر بڑھ جائیں. تو ان کا یہ جذبہ خیر تھا کہ تاکہ نبی کریم کی تو 1 ساعت کی عبادت اور 1 ساعت کا عمل صالح ہماری ساری عمر کے اعمال صالحہ سے بڑھ کر ہے. تو اس وقت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم ایسا مت کرو، اور تمہارے لیے یہ کرنا لائق نہیں ہے. تم اگر ساری زندگی لمحہ لمحہ عبادت کرو گے تو ہماری عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لِأَنِّي عَالَمُكُمْ بِاللَّهِ، اس لیے کہ مجھے اللہ رب العزت جل جلالہ کا علم تم سب میں سب سے زیادہ ہے. وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، اور یہ علم، یہ جو علم ہے اور یہ معرفت ہے یہ قلب کا فعل ہے، بلکہ اعمال میں سے سب سے افضل عمل قلب ہے. اور عمل قلب کیا ہے؟ معرفت. تو اور معرفت مجھے تم میں سب سے زیادہ، اور یہ معرفت خود ایک عمل ہے، عمل قلب. تو میرا عمل قلب جو کہ معرفت ہے یہ تم سے زیادہ ہے، اور عمل قلب یہ بھی ایک عمل ہے. تو تم اعمال میں مجھ سے آزاد ہے، کیسے ہو سکتے ہو؟ یعنی نماز کی رکعتیں زیادہ پڑھ سکتے ہو، روزے کے ایام زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو عمل قلب ہے، عمل قلب کیا؟ معرفت اور علم. انا عالمکم، تو میرا جو عمل قلب معرفت و علم ہے یہ تو تم سے بڑھ کر رہے گا ہی، اور جب رہے گا تو بظاہر اعمال میں برابری نہیں ہو سکتی، اور جب نہیں ہو سکتی تو یہ تم مشقت میں اپنی جانوں کو مت ڈالو. یہی بتانے کے لیے حضرت امام بخاری نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، اور بے شک معرفت فعل قلب ہے، اور معرفت نبی کو زیادہ، تو لامعال افعال نبی کے زیادہ ہوں گے. اس سے میں ان کا رد کر، اس مقام پر میں ان کے رد کی طرف اشارہ کر دوں جنہوں نے یہ کہا کہ بظاہر امتی
نبی امتی اعمال میں نبی سے بڑھ سکتے ہیں۔ مجھے ان کے رد کو تفصیل سے بیان کر کے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، صرف اشارہ کرنا ہے کہ جب اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے ارشاد فرما دیا انا عالمکم باللہ، اور عمل اور یہ علم یہ فعل قلب ہے، تو اور فعل قلب بھی فعل ہے، اور جب یہ فعل ہے تو نبی کریم کے اعمال بھی امتوں میں سب سے زیادہ رہیں گے۔